آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ ہیومن کلوننگ کیا چیز ہے۔ کیا ایک زندہ انسان سے دوسرے زندہ انسان کی کاپی بنانا ممکن ہے؟ کیا دنیا آج بھی خفیہ پناہ گاہوں میں انسانوں کی کلوننگ کر کے خفیہ تیاریاں کر رہی ہے؟ اس منفرد اور حیرت انگیز ٹیکنالوجی کا مقصد کیا ہے؟ یہ پیچیدہ سوالات ہیں جن کے جوابات آج کی اس ویڈیو میں جاننے کی کوشش کریں گے۔ لفظ کلوننگ سے مراد کسی بھی جاندار چیز کی ہو بہو کاپی تیار کرنا ہے جس کا ڈی این اے کسی جانور سے ملتا ہو۔ وہ جاندار کوئی جانور، پودا اور انسان بھی ہو سکتا ہے، جسے ہیومن کلوننگ کہتے ہیں، یعنی کہ ایک زندہ یا مردہ انسان کے سیل اور اس کے ڈی این اے کو کاپی کر کے کسی بھی طرح کے شخص کو تیار کرنا، اور اس کی کوئی لمٹ بھی نہیں ہے، یعنی کہ آپ ایک انسان کے کلون بنانا چاہیں۔ میڈیکل ٹیکنالوجی اس قابل ہو چکی ہے، لیکن کچھ ایسی رکاوٹیں بھی ہیں جو بنی نوع انسان کے اس خدائی اختیار کو حاصل کرنے کے راستے میں رکاوٹ بنی ہوئی ہیں۔ کیونکہ انسان پیدا کرنا اور تخلیق کرنا صرف اللہ تعالیٰ کی خصوصیت ہے، سب سے پہلے سمجھ لیں کہ کلوننگ ہوتی کیسے ہے۔ ہم یہاں ہیومن کلوننگ کی بات کر رہے ہیں۔ ہیومن کلوننگ دو طرح کی ہوتی ہے۔ ایک کو کہتے ہیں تھروپک کلوننگ، جس میں انسانی جسم کے سیل کو لے کر میڈیسن یا ٹرانسپلانٹ کرنے کے مقصد کے لیے مکمل طور پر کلون کیا جاتا ہے، یعنی کہ علاج کی غرض سے ایک انسانی جسم کے سیلز کے ذریعے کوئی بھی مصنوعی طور پر تیار کر کے کسی بھی جاندار کو لگایا جاتا ہے، جو کہ میڈیکل فیلڈ کے اندر انتہائی کرامت ہے۔ کیونکہ فرض کریں کہ اگر کسی شخص کا بازو مکمل طور پر موجود نہیں، تو اسی کے جسم کو سیل کو لے کر انہی کے ذریعے لیب کے اندر تیار کر کے اسی کو سائنٹیفک طریقے سے لگا دیا جاتا ہے، اور اس دوران اس کے آرگن یا ٹیشو میچنگ کا مسئلہ درپیش نہیں ہوگا۔ اس طرح کی مزید چیزوں پر ریسرچ جاری ہے، اور ایک عرصے تک اسے مزید ایڈوانس بنانے کے لیے کام بھی کیا جا رہا ہے۔ دوسرے طریقے ری پروڈکٹ ہیومن کلوننگ، جس میں صرف چند اعضاء کے بجائے پورے کے انسان کو کلون کر کے تیار کیا جاتا ہے۔ ہیومن کلوننگ کا آغاز ویسے تو 20ویں صدی میں ہوا، لیکن موضوع بحث 1960 یا 1966 میں نوبل انعام یافتہ سائنٹسٹ باگ شو جو نے کلوننگ اور جینیٹک انجینئرنگ کے ذریعے امریکی اخبار کے اندر ایک آرٹیکل لکھا، جس میں ہیومن کلوننگ کو خطرات اور اس کے تباہ کن اثرات کا ذکر کیا۔ اور ایک اور نوبل انعام یافتہ لیکچرر جیمز ڈی واٹسن نے 1971 کے اندر منتھلی ایتھلینٹک نام سے ایک مضمون لکھا اور بتایا کہ ہیومن کلوننگ ایک غیر اخلاقی عمل ہے، اور یہ بھی بتایا کہ آنے والے وقتوں کے اندر یہ انسان کے لیے کس طرح تباہ کن ثابت ہو سکتا ہے۔ 1966 میں ایک جوان بھیڑ کو ری پروڈکٹ کیا گیا اور آرٹیفیشل ڈرگ میں رکھا گیا، اور اس کا نام ڈولی رکھا گیا۔ اس بھیڑ کی کامیابی سے پہلے مصنوعی طور پر لیب کو تیار کیا گیا، اور اس مقصد کے لیے 271 ٹائم کلوننگ کی گئی۔ تب کہیں جا کر ڈولی کو کامیابی سے بنایا گیا، اور یہ 6.5 سال تک زندہ رہی، اور اس کے بعد ایک بیماری سے مر گئی، جبکہ ایک سائنٹسٹ کا کہنا ہے کہ اسے 10 سے 11 سال تک زندہ رہنا چاہیے تھا۔ اس کے بعد کئی جانور مر چکے ہیں، مثلاً چوہے، بلی، خرگوش اور کتوں کو بھی کامیابی سے کلون کیا گیا۔ اس واقعے کے بعد کلوننگ انڈسٹری میں ایک انقلاب آ گیا، اور لوگوں نے یہ سوچنا شروع کر دیا کہ جانوروں کی طرح انسانوں کی کلوننگ کرنا بھی ممکن ہے۔ لیکن جانوروں اور انسانوں کی کلوننگ میں بہت فرق ہے۔ اس میں بہت ساری رکاوٹیں ہیں، کیونکہ کلوننگ کے ذریعے پیدا کردہ انسان یا جاندار ایک اندازے کے مطابق 100 میں سے صرف ایک ہی زندہ بچ پاتا ہے، اور اگر وہ زندہ بچ بھی جائے تو وہ زیادہ لمبے عرصے تک زندہ نہیں رہ سکتا، کسی نہ کسی بیماری سے فوراً مر جاتا ہے۔ اور اس طرح سے پیدا ہونے والے جانوروں کی وجہ جیسے ہی سنبل کو غیر اخلاقی رکھا گیا، اور مذہبی گروپوں میں اس کے خلاف احتجاج شروع ہو گیا۔ 2005 میں پوری دنیا میں عملی طور پر ہیومن کلوننگ کو غیر اخلاقی طور پر بین کر دیا گیا، مگر امریکہ کی 10 ریاستیں ایسی ہیں جن میں ابھی تک یہ عمل جاری ہے، یعنی انسانی خلیات سے جاندار کو لیب کے اندر قدرتی طور پر پیدا کر سکتی ہے۔ وہ انسان 9 ماہ کے اندر مکمل ہوگا، جیسے ماں کے پیٹ کے اندر ہوتا ہے، پھر ایک عام انسان کی طرح بڑھنا شروع کرے گا۔
یہ اس شخص کی کاپی ہوگی جس کی کلوننگ کی گئی ہے۔ سوچنے اور سمجھنے کی صلاحیت اور اس کا مزاج ایسا ہوگا کہ چین میں ایک بیو لائف ایک کمپنی نے انسانی کلوننگ کا دعویٰ کرتی ہے، مگر فی الحال وہ جانوروں کی کلوننگ کر رہی ہے کیونکہ اسے عوام کی طرف سے شدید رد عمل آنے کا ڈر ہے۔ لیکن یہ بات آج بھی آپ لوگ جانتے ہیں کہ یہ صرف دنیا کو دکھانے کے لیے ہے، جبکہ خفیہ طور پر اس کمپنی کے اندر انسانی جسم پر تجربات اور ہیومن کلوننگ چل رہی ہے۔ لیکن یہاں پر ایک اہم سوال جنم لیتا ہے کہ کیا ہیومن کلوننگ انسانی مفاد میں ہے، یا یہ ایک ٹیکنالوجی کا فتنہ ہے جو انسانوں کو تباہی کی طرف لے جا سکتا ہے۔ بظاہر ہیومن کلوننگ کے ثبوت دنیا کے سامنے موجود نہیں ہیں اور مختلف فائدوں کے لیے استعمال بھی کیا جا رہا ہے، جیسے کہ گوشت کی پیداوار بڑھانے کے لیے، لائف سٹاک میں بیماریوں کے علاج اور ٹرانسپلانٹ کے لیے بون مارن ٹرانسپلانٹ وغیرہ ہیں۔ مگر اس طرح کے کچھ کام بھی لیے جا رہے ہیں جو عام انسان کے تصور میں بھی نہیں۔ مثال کے طور پر ہالی ووڈ کی ایک مشہور شخصیت کو کلون کیا گیا اور ایسا کرنے والی خفیہ طاقتوں نے ان کلونز کو پیغامات دیے کہ وہ ہر کام کر سکتے ہیں جو انہیں کرنے کا حکم ملتا ہے، اور ان کلونز کی پہچان ان کی آنکھوں اور پتلیوں کو دیکھ کر کی جا سکتی ہے۔ بہرحال اس کے کچھ ٹھوس ثبوت موجود نہیں کہ یہ واقعہ کچھ موجود بھی ہے یا نہیں، لیکن بائیو ٹیکنالوجی ٹرم کو دیکھیں تو یہ ممکن بھی نہیں۔ یہ سوچنے کی صلاحیت کسی حد تک درست ہو سکتی ہے، لیکن خود کو خدا بنانے کی کوشش کے اندر مصروف وہ خدا جو اکیلا ہے اور جس نے ان تمام انسانوں، جانوروں اور کائنات کو ہر چیز کے لیے پیدا کیا ہے، لیکن ٹیکنالوجی چاہے کتنی بھی ترقی کر لے وہ ایک زندہ انسان کو پیدا نہیں کر سکتی جیسا کہ ایک عام انسان ہوتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنے خدائی راز کبھی اپنے بندوں پر ظاہر نہیں کرتا، اور پیدا کرنا اس کی خدائی صفت کے اندر ہے۔ بظاہر تو کلونز کی تخلیق کیا جا چکا ہے، لیکن نہ تو وہ زندہ رہ پاتے ہیں اور نہ ہی بیماریوں سے لڑ پاتے ہیں۔ یہ سب اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے، کیونکہ اس کی مرضی کے بغیر ایک پتا بھی ہل نہیں سکتا۔ انسان کیوں اس خدائی اختیار کو حاصل کرنے میں کامیاب ہو پائے، باقی یہ اب سوچنے کی بات ہے، یہ قیمتی راز ہے۔ اس کے لیے آپ ہمارے کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار کیجیے گا، اور اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے تو اسے لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔